مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين أوتوا العلم درجات عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، جامعہ سراج العلوم لاہور میں آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں جب دنیا کا سراج ڈوب چکا ہے لیکن دین کا سراج طلوع ہے۔ معزز دوستو، آپ طالب علم ہیں اور طالب علم سے گفتگو کرنے کے لیے بھی طالب علمانہ باتیں ہی کرنی پڑتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں دو چار بے ربط سی باتیں تربیت کے عنوان پہ کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات، علم ایک نور ہے۔ نور اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں جو اس کا طالب ہوتا ہے۔ امام یعقوب بن ابراہیم المتوفی 179 ہجری، جن کو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک۔ اگر دین پڑھنا چاہتے ہو تو اپنا کل کا کل سرمایہ دین پہ لگا لو، تب تمہیں دین اپنا بعض حصہ عطا کرے گا۔ سرمایہ سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، سرمایہ انسان کی طاقت، انسان کی محنت، انسان کی تگ و دو، انسان کا وقت، یہ سرمایہ ہے۔ تو ہمارے پاس پیسہ ہے تو پیسہ دین پہ لگائیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں وقت ہے ہم وقت دین پہ لگائیں، ہمارے پاس جان ہے ہم جان دین پہ لگائیں، اولاد ہے ہم اولاد دین پہ لگائیں، کیونکہ ہر انسان اپنی طاقت کے مقدر اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو علم نور ہے، یہ نور تب ملے گا جب ہم طالب صادق بن کے آئیں گے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے الطالب الصادق لا یحرم، کہ جو سچا طالب ہوتا ہے، جس کے دل میں دین کے علم حاصل کرنے کے لیے سچائی ہوتی ہے، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آپ نے اردو زبان میں ایک جملہ سنا ہوگا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی، بولیے، اسے چھٹی نہ ملی۔ حالانکہ بعض اوقات بندہ سوچنے لگتا ہے کہ سبق یاد کر لیں تو چھٹی تو مل جاتی ہے۔ یہ جملہ کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے جس نے سبق یاد کیا، یعنی جس نے علم حاصل کر کے محنت کر لی، اسے چھٹی نہ ملی، اس پر ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں، یہ ہے اسے چھٹی نہ ملی۔ آج طالب علم ہے، کل معلم ہے، پرسوں محتمم ہے، اس کے بعد اس نے میدان میں جا کر دین کا تحفظ کرنا ہے۔ تو اسی طرز پہ ہے، آپ نے مدرسے سے نکلنا ہے، تبلیغ کا میدان آپ کے لیے کھلا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا میدان کھلا ہے، اور اس طرح آپ کے سامنے دعوت کا میدان، تذکیر کا میدان، تدریس کا میدان، خانقاہ کا میدان، سیاست کا میدان کھلا ہے۔ آپ جس فیلڈ میں چاہیں دین کو سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں۔ تو اسے کہتے ہیں جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ میں نے بات چلائی تو علم نور ہے۔ نور کیسے ملتا ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ یہ پیمانہ ہے، گلاس ہے، اس گلاس میں ہم نے دودھ لینا ہے، اگر اس میں گھی ہے، اس میں سالن ہے، اس میں مربع ہے، یا اس میں کوئی اور لیکوڈ چیز ہے، ہم اس کو خالی کریں گے، اس کو دھوئیں گے، صاف کریں گے، فریش کر کے دودھ والے کے سامنے کریں گے، وہ دودھ ڈال دے گا۔
تو کیا ہوا؟ پہلے صفائی کی ہے پھر ملا ہے۔ ہمارے دل کا پیمانہ بھی ایسا ہے، ہمیں دل کے پیمانے کو صاف کرنا چاہیے، دل کے پیمانے کو غیر اللہ سے، بری باتوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، بے طلبی سے صاف کرنا چاہیے۔ جب ہم کریں گے پھر اللہ ہمیں علم نور عطا فرمائیں گے، نور والا علم عطا فرمائیں گے۔ اس کو ہمارے علماء کی زبان میں کہتے ہیں پہلے تخلیہ کرو پھر تحلیہ ہوتا ہے۔ تخلیہ کا معنی اپنے آپ کو طالب صادق بناؤ، تحلیہ کا معنی حلیہ، زیورات، زیبائش، میک اپ، پھر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے بھی اسی عنوان کو سورۃ حجرات میں پہلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اس آیت کی ترتیب دیکھیں اور امام رازی کی مفاتیح الغیب تفسیر کبیر دیکھیں، لفظ میرے ہوں گے، مطلب ان کو ہوگا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو سمجھانے کے لیے پہلے ایمان کی محبوبیت کو بیان کیا ہے، پھر ایمان کی تزیین کو بیان کیا ہے۔ ایک محبوبیت ہوتی ہے، ایک تزیین ہوتی ہے۔ محبوبیت کا معنی پیار کرنا، تزیین کا معنی خوبصورتی لینا۔ تو کہا اللہ نے پہلے فرمایا لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، پھر واو کا عطف دے کے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی صحابہ نے سب سے پہلے ایمان کو محبوب رکھا۔ ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شامل ہے، ایمان میں اللہ کا قرآن شامل ہے، ایمان میں رسول اللہ کا فرمان شامل ہے، ایمان میں شریعت کے احکام شامل ہیں۔ صحابہ نے ان سے پیار کیا، یعنی اپنا کل کا کل محنت کا وقت دیا۔ جب یہ چیزیں تخلیہ کی ہو گئیں تو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس ایمان کو جو صحابہ نے محنت کر کے حاصل کیا اس کی تزیین کر کے اس کو تحلیہ کر دیا۔ پتہ چلا پہلے محنت کریں گے پھر اس محنت کے نتیجے میں اللہ وہ خوبصورتی عطا کریں گے۔ تو یہ علم نور ہے، ہماری محنت کا میدان علم کا حصول ہے۔ آپ مدرسے میں آئے ہیں، بدقسمتی یہ ہوگی ہم وقت بھی دیں، ہم جان بھی دیں، ہم مال بھی دیں، مدرسے والے محنت بھی خرچ کریں، لیکن میں جسماً حاضر ہوں ذہناً غیر حاضر ہوں۔ کیا مطلب؟ جسم کے طور پہ تو بیٹھا ہوں میں، پریزنٹ سر، حاضر صاحب، لبیک، میں بیٹھ کلاس پہ ہوں، لیکن ذہن میرا یہاں نہیں ہے، ذہن میرا کسی اور طرف ہے، ذہن میرا کسی معاملے میں مشغول ہے، استاد کی بات کو نہیں سن رہا، سبق نہیں سمجھ رہا، اس دین اور اس مسئلے پر توجہ نہیں دے رہا، ہر طرح سے اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو یہ ہمیں محبوبیت نہیں ہے۔ اور جب محبوبیت تخلیہ نہیں ہوگا تو وَزَيَّنَهُ والا تحلیہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تب ملے گا جب ہم جسم بھی بٹھائیں، ذہن بھی بٹھائیں، کیونکہ علم نور ہے۔ نور تب ملے گا جب اس کے لیے طلب صادق کے ساتھ بندہ آئے گا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آسانی کے ساتھ آپ کو ایک بات کرتا ہوں۔ طالب علموں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم کے بارے میں مشہور ہے یہ بڑے ذہین ہیں، انہیں سب کچھ آتا جاتا ہے، فوراً یاد کر لیتے ہیں۔ ایک قسم کے بارے میں مشہور ہے یہ کند ذہن ہے، یہ نالائق ہیں، یہ صرف برکت کے لیے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، اجی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، حضرت اور بزرگ آپ تشریف فرما ہیں، لیکن میں اپنا ایک ناقص تجربہ رکھتا ہوں، میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے ایک چیز جو سمجھی ہے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں اپنے پورے وثوق کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں نالائق کوئی نہیں ہے، کند ذہن کوئی نہیں ہے، جسے سبق یاد نہیں ہوتا وہ کوئی نہیں ہے۔ قسمیں دو ہیں، یا بندہ عقل مند ہے یا بندہ پاگل ہے، نالائق درمیان میں قسم نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ 2 اور 2 4 سمجھتا ہے، 4 اور 4 8 سمجھتا ہے، 8 اور 8 16 سمجھتا ہے، 16 16 32 سمجھتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور اگر اس کو 2 2 4 بھی پتہ نہیں ہے پھر وہ خود کو پاگل کہے۔ پاگل پہ نماز فرض نہیں ہے، پاگل پہ روزہ فرض نہیں ہے، پاگل پہ اپنا جسم چھپانا فرض نہیں ہے، پاگل کو کھانا کیسے دینا ہے کیسے نہیں دینا وہ ایک نارملی مسئلہ ہے،
اگر یہ بندہ کپڑے پہن کے خود کو عقل مند کہہ کے 200 400 500 1000 تک گنتی جانتا ہے تو یہ عقل مند ہے. اگر اس کو کسی نے کہہ دیا تجھ بیوقوف ہے، نالائق ہے، تجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تو اس نے صرف اس کی بات مان کے اپنا نقصان کیا ہے. بات ایسی ہے نہیں جس کو یہ سمجھا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. یوں نہیں ہے، اللہ کی قسم یوں نہیں ہے. میں نے اپنے تجربے میں یہ بات کی ہے. اولا تا تخصص میں نے مکمل کلاسز اٹینڈ کی ہیں. کبھی میں یہ مسجد ہے، میں ایک اچھی جگہ بیٹھ کے، اگر مسجد ہوتی میں حلفاً کہتا، میں اچھی جگہ بیٹھ کے کہتا ہوں واللہ میرا ریکارڈ ہے، اولا سے لے کر تخصص تک کسی ایک استاد سے کبھی میں نے ڈنڈا نہیں کھایا، کبھی مار نہیں کھائی. اس کی وجہ میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا. من جدہ وجدہ، محنت کرو گے پاؤ گے. یوں نہیں ہے یہ کتاب مشکل ہے، یہ مضمون مشکل ہے، اس استاد کی سمجھ نہیں آتی، اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی، یہ فن بہت مشکل ہے. یہ غلط فہمی میں نے اپنے دماغ سے نکال کے شفٹ ڈیلیٹ انٹر کر کے ختم کر کے ریسائیکل بین سے نکال دی کہ یہ کوئی ریسٹور بھی نہ کر لے کہ یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیزیں دماغ سے نکالو گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا. یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا، یہ کتاب آسان ہے، یہ کتاب مشکل ہے، یہ کتاب آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ استاد ٹھیک پڑھاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں پڑھاتا. بات ایک ہے، میں جس کتاب پہ توجہ کرتا ہوں آسان بھی ہو جاتی ہے، استاد کی بات بھی سمجھ آتی ہے. جس پہ توجہ نہیں کرتا یا تھوڑی سی مناسبت پیدا ہونے لگتی ہے اور میں ہٹ جاتا ہوں، بس میں پھر کند ذہن بن جاتا ہوں. ہوتا نہیں ہوں، میں نے خود کو بنا لیا ہے. کیوں؟ اگر مجھے 100 تک گنتی آتی ہے، 1000 تک گنتی آتی ہے، 1000 تو بہت کم ہے، آج کل لوگ لاکھوں تک گنتی یاد کرتے ہیں، پھر اس سے سبق یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی اپنی کمزوری ہے. میں نے اس دن ایک آدمی سے پوچھا، وہ گردان یاد کر رہا تھا، ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا، بچہ اٹک گیا. میں نے اسے کہا 100 تک گنتی آتی ہے؟ جی آتی ہے. میں نے کہا 100 لفظ یاد ہوتے ہیں، 14 گردان کے یاد نہیں ہوتے. کہنے لگے جی مشکل ہے. میں نے کہا مشکل نہیں ہے، تجھے بتایا گیا ہے 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 5، 6، 7، 8، 9. جب 9 آ جائے گا پھر 0 ہے، 0 کے بعد یوں لگے گا، یوں لگے گا، یوں لگے گا. میں نے کہا جی مجھ سے بھی سمجھ لے، 3 اعراب پورے ہیں، یہ پہلا ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، یہ دوسرا ہے، واو الف ہے، یہ تیسرا ہے، پھر تا ساکنہ ہے، یہ چوتھا ہے، تا الف تا ہے، یہ 5واں ہے، نون مفتوح ہے، یہ 6. یوں میں نے اسے سمجھایا. جی مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا. میں نے کہا وجہ یہ تھی تو نے دماغ میں بٹھا لیا تھا. جی مجھے یاد نہیں ہوتا. اسی لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اپنی کتاب کے ساتھ ایک بات کمٹمنٹ کے ساتھ طے کر لو کہ یہ کتاب آسان ہے، مجھے آتی ہے. اگرچہ آپ کا دل کہے نہیں آتی، اگرچہ آپ کا دماغ کہے نہیں آتی، اگرچہ آپ کا مزاج کہے مشکل ہے، لیکن اپنے دل میں بٹھاؤ آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے. اسے بالجبر بٹھاؤ. جب بٹھاؤ گے خدا کی قسم آسان ہو جائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اسے قرآن کہتا ہے محنت تم کرو، راستے اللہ کھولے گا. یہ اللہ کھولے گا. ہم محنت ہی نہیں کرتے. جی منطق بڑی مشکل ہے، جی نحو بڑی مشکل ہے، فلسفہ اور بلاغت بہت مشکل ہے. کون کہتا ہے مشکل ہے؟ کون کہتا ہے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل منطق کو لڑ کے مشکل. ایک لڑکے میں ایک مدرسے میں گیا، استاد نے ایک طالب علم پیش کیا، جی یہ کہتا ہے منطق بہت مشکل ہے. میں نے کہا منطق مشکل ہے؟ کیا چیز مشکل ہے؟ حضرت مجھے سمجھ نہیں آتی دال لفظ ہو یا دال لفظ نہ ہو، موجبہ کلیہ ہو، جی سالبہ جزیہ ہو، یہ اس کی نقیض ہے، اور یہ دلالت تضمنی التزامی ہے، یہ دلالت مطابقی ہے، یہ چیزیں ہیں. جی مشکل ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا. میں نے اسے کہا بیٹا میری 2-4 باتیں سمجھ ذرا 2-3 منٹ بیٹھ کے. کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا میں زبان سے نہیں بولوں گا، اشارے سے بات کروں گا. کہتے جی میں سمجھ جاؤں گا. کچھ ٹائم کے بعد میں نے کہا پانی لایا. میں نے کہا جی ٹھیک. سائن کرنے کا وقت آیا. میں نے کہا اس نے پین نکال کے دکھایا. میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا دلالت غیر لفظی وضعی آپ نے سمجھ لی ہے. میں نے کہا سمجھیے. میں نے کہا بیٹا دلالت کہتے ہیں سمجھانا، غیر لفظی کا معنی ہے بولو نہیں، وضعی کا معنی ہے اشارہ. دلالت سمجھانا، غیر لفظی بولو نہیں، وضعی اشارہ. میں نے بولا نہیں یوں کیا تو پین لایا، میں نے بولا نہیں میں نے یوں کیا تو نے فوراً پانی کا گلاس سمجھا. اسے صاحب کتاب عبداللہ گنگوہی سمجھاتے ہیں اجی سرخ جھنڈی پہ ریل رک جاتی ہے، سبز پہ چل پڑتی ہے. یہ دلالت غیر لفظی وضعی ہے. تو ایسے مشکل میں بیٹھا ہوا ہے. اس طرح میں نے 2-4-5 چیزیں اسے کر کے سمجھے. اچھا. میں نے کہا اچھا ایک بات کروں؟ کہتے جی.
میں نے کہا مسلمان بندہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ کو مان، رسول کو مان، ختم نبوت کو مان، یہ مان وہ مان، 6 7 5 6 8 چیزیں اس نے گنوا دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کافر بندہ کب بنتا ہے؟ سب کا انکار کرے یا ایک کا؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا کر دو یا رسول اللہ کا کر دو یا قرآن کا کر دو یا حدیث کا کر دو، بندہ مسلمان نہیں رہتا، آؤٹ آف دا باؤنڈری آف دا اسلام، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جب مسلمان بننا ہوتا ہے تو سب مانو، کافر بننا ہے کسی ایک چیز کا انکار کرو۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا موجبہ کلیہ کی نقیض سال بہ جزیہ آتی ہے، یہ تو نے سمجھ لیا، موجبہ کلیہ سب کو مانو، سال بہ جزیہ کسی ایک کا انکار کر دو۔ آپ نے کس شرح میں پڑھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم کسی شرح میں نہیں پڑھا، ایک کام کیا ہے میں نے اپنے دماغ کو سمجھایا ہے، مشکل دنیا میں وہ ہے جسے تو مشکل کہہ دے، آسان دنیا میں وہ ہے جسے تو آسان کہہ دے۔ یہ میں نے اپنے دماغ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ پھر میں سبق پہ بیٹھا، استاد مثال دیتا ریل کی جھنڈی کی، میں فوراً سمجھتا اشارے تو 20 ہی ہو سکتے ہیں، صرف ریل کی جھنڈی تو نہیں ہے، کئی اشارے ہو سکتے ہیں۔ اچھا کیا اشارہ؟ اس کا معنی تھپڑ مارو، اچھا اس کا معنی معافی مانگو، اچھا اس کا معنی اینک لاؤ، اس کا معنی اجی پگڑی لاؤ۔ تو میں نے 100 اشارے سامنے رکھے، مثالیں آتی گئی۔ یہ تب حل ہوتا ہے جب میں ذہنی طور پہ موجودی کلاس میں نہ ہوں، میں صرف اور صرف جسم رکھ کے بیٹھا ہوں، اجی استاد آپ پڑھا دیں، تو پھر کیسے آئے گا؟ تو یہ علم نور ہے۔ نور تب آتا ہے جب بندے میں تخلیہ ہو، سب کچھ چھوڑ کے ایک کا ہو جائے۔ اور جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے ایک کا ہوتا ہے نا، پھر یہ نہیں کہتا استاد جی سبق ختم کر دیں بہت ہو گیا، وہ کہتے ہیں اور پڑھاؤ۔ دلیل دو سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16، پہلا رکوع اٹھا لیں سورت طٰہٰ کا۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہیں، اللہ رب العزت مخاطب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں اسٹک ہے، ڈنڈا ہے، عصائے موسیٰ ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ جواب 1.1 ہی تھا، قال ہی عصائی، میرا ڈنڈا ہے، دس از مائی اسٹک، اٹ از مائی اسٹک، یہ میرا ڈنڈا ہے، میں نے اپنے پاس لاٹھی رکھی ہوئی ہے، ختم ہو جاتی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کر کے آگے ایک جملہ کہا، اتوکل علیہا، میرے مولا میں کبھی اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، بکریوں کو جو میں بطور حق مہر چرا رہا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ صفورہ کے لیے، میں جو چرا رہا ہوں نا بکریاں 10 سال کی کمٹمنٹ پہ، ان کو پتے چاہیے تو میں جھاڑتا ہوں پتے درختوں سے، تو ان کے لیے اشب اعلیٰ غنمی، بکریوں کو کھلاتا ہوں، ولی افیہ مارب اخرى، کام اور بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ وغیرہ وغیرہ ہے نا، ولی افیہ مارب اخرى، ایزن کر لیں۔ تو اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ڈنڈا ہے، بات ختم تھی، لیکن آگے حضرت موسیٰ نے کیوں بتایا؟ اسے محبت کہتے ہیں، اسے پیار کہتے ہیں، محبوبیت کہتے ہیں۔ تخلیہ سب سے کر لیا تھا، اللہ سے تعلق اور باتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو میرے بھائیو، جب آپ یہ طے کر لوگے کہ ہم نے دل میں دین پڑھنا ہے، پھر استاد تھوڑا ہی پوچھے گا تو آپ زیادہ پڑھنے کا تمنا کرو۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میرے لیے کوئی بندہ کیا رائے قائم کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کون کیا کہے گا مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، میں وہ بات کرتا ہوں جو عند اللہ جواب دے سکوں۔ ثانیہ والے سال سے یہ میری کلاس سے میرا جھگڑا شروع ہو گیا تھا، یا تم سبق کم لیتے ہو، سبق زیادہ یاد کرنا چاہیے، تھوڑا لیتے ہو یاد ہو جاتے آگے یاد کرنا چاہیے۔ ایک دن مجھے کلاس والوں نے کہا تجھے شوق ہے تو استاد سے اگلا صفحہ بھی پڑھ لیا کر، انہیں پتہ ہے ناممکن ہے کیسے پڑھے گا۔ میں نے اگلے دن استاد جی سے کہہ دیا، میرے استاد محترم مولانا محمد لیاقت علی صاحب، اللہ ان کو تادیر سلامت رکھے، استور گلگت کے رہنے والے تھے، میں کراچی میں ان سے پڑھتا تھا۔ یہ ہدایت النحو کی بات ہے، یہ ابھی تو مرفوعات شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے سے بات ہے۔ تو میں نے استاد جی سے عرض کیا، میں نے کہا استاد جی مجھے ایک صفحہ آپ آگے پڑھا دیں۔ شاید میری آنکھوں میں چھپا ہوا انہوں نے کوئی غم دیکھ لیا ہوگا کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا یاد کر لو گے؟ میں نے کہا جی کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے آگے پڑھانا شروع کر۔ ثانیہ والے سال سے میری کلاس سے سبق علیحدہ شروع ہو گئے، اور میں الحمدللہ پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، مجھ سے یاد ہوتے تھے۔ میرے اساتذہ کرام آن لائن بعض اوقات مجھے سنتے ہیں، حضرت مولانا عزیز اللہ عباسی دامت برکاتہ مجھے لائک کر کے باقاعدہ سنتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ میں نے کہا استاد جی صرف آپ کی دعائیں ہیں۔ میں نے ان سے ہدایت النحو وہ اپنا علم الصیغہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ ایسے یاد کیا جیسے استاد جی سمجھاتے تھے، ہم اس کو یاد کرتے تھے۔ یہ فاعل ذی قضا ہے، فاعل ذی قضا کیسے کہتے تھے؟ فاعل ذی قضا کا معنی جو بزنس مین کرتا ہے اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔
جو بندہ جو کام کرتے اسے فاعل ذی قضا کے، اس طرح وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اجی تمر کہتے ہیں کھجور کو، کھجور بیچنے والا تمار ہے۔ لبن کہتے ہیں جی دودھ کو، دودھ بیچنے والا لبان ہے، اسے جی فاعل ذی قضا۔ اس طرح آپ سمجھیں گے، خدا کی قسم آپ کے سینے میں علم آئے گا۔ یہ نہ کہیں مجھے نہیں پتا، میں نالائق ہوں، میں کند ذہن ہوں، یہ بے وقوفی تمہارے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے۔ دو باتیں ہیں، یا عقل مند ہے یا پاگل ہے۔ اگر آپ پاگل ہیں پھر یہ کپڑے شپڑے پہننے اور روٹی کھانے کے لیے اور 2 اور 2 4 سمجھنے کے لیے آپ کیوں عقل مند بنے بیٹھے ہیں؟ ادھر بھی بندہ اپنے آپ کو پاگل کہے نا، 2 اور 2 6 ہوتے ہیں، یوں کہتے بندہ، وہاں نہیں کہتا تو یہاں کہتا ہے۔ اس کا معنی اپنے اپنے ذہن کی صلاحیت کو دیکھا نہیں ہے۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ صلاحیتیں کھلیں گی کیسے؟ اس کے لیے مثال لے لیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مثال دو تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک بچہ تھا زنان خانے میں، یعنی کہ لیڈیز ہوم میں پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی والد فوت ہو گیا، ماں نے پالا، خالہ نے پالا، پھوپھو نے پالا، یہ پالتی رہی حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا۔ نہ اسے گلی میں نکلنے دیتی، نہ اسے ادھر ادھر جانے دیتی۔ اب یہ مرد عورتوں میں پل رہا ہے، جوان ہو گیا۔ ایک دن شیر آ گیا، شیر آیا تو عورتیں ویسے ہی ڈر گئے، اوہ شیر آ گیا ہے، اب کیا کریں گے جی، شیر آ گیا۔ تو شور شرابہ مچ گیا۔ تو عورتوں نے کہا مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، شیر کو پکڑے، کسی مرد کو، کسی مرد کو بلاؤ۔ چیخنا شروع کر دیا۔ یہ بالغ، یہ مرد، یہ لڑکا، یہ بھی چیخ رہا ہے مرد کو بلاؤ جی، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ حالانکہ یہ بھی تو مرد ہے، یہ بھی تو مرد ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے مرد کو بلاؤ؟ وجہ یہ مرد ہے لیکن اسے قوت مردانگی کا احساس نہیں ہے۔ یہ مرد ہے، مرد ضرور ہے لیکن اس مرد کو پتہ نہیں ہے مردانگی کی طاقت اور پاور کیا ہوتی ہے۔ اس کی پاور زنان خانے میں چھپی ہوئی ہے۔ جو طالب علم خود کو کند ذہن کہتا ہے نا، یہ بھی دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوتا ہے مرد کو بلاؤ۔ اجی میں کون ذہن ہوں، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یہ کہہ رہے ہیں مرد کو بلاؤ شیر پکڑے، مرد کو بلاؤ آ کر شیر پکڑے۔ یہ مرد ہے، اللہ کی قسم اسے مضمون آتے ہیں، اگر اسے 2 اور 2 4 آتا ہے تو اسے آتے ہیں۔ صرف اس نے کند ذہنی اپنے آپ کی کریٹ ہینڈ پکڈ ہے، ہاتھ سے اس نے اپنی کند ذہنی بنائی ہوئی ہے۔ ہاتھوں سے جب اس نے بنا لیا نا تو پھر مسئلہ مشکل کوئی چیز نہیں ہے، مشکل وہ ہے جسے آپ مشکل کہتے ہیں۔ یہ استاد سیدھا نہیں سمجھاتا، اس کا معنی یہ میرا مزاج نہیں ملا، میں نے اپنے مزاج کو دیکھ کے فتویٰ استاد پہ لگا لیا۔ ہمارے والے کلاس کے پینل میں سے مجھے پتا ہے لڑکے کہتے ہیں یہ استاد سیدھا نہیں پڑھاتا، یقین مانے امتحان کے اندر اسی استاد کی کتاب کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے۔ کیوں؟ جب سمجھتے ہیں بھائی سیدھا نہیں پڑھاتا، محنت تھوڑی زیادہ کر دے تو کام پورا ہو جاتا۔ تو اس لیے سب چیز استاد پہ نہ ڈالا کریں۔ آپ 1-2 کام سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کتاب پڑھنی ہے، کوئی چیز کا آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، کسی فن کا، یہ نہیں ہے یہ صرف کا ماہر ہے، یہ نحو کا ماہر ہے، یہ مہارت چھوڑ دیں، ہم سارے علوم کے ماہر بنیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جی مجھے تفسیر میں مہارت ہے، حدیث میں مجھے اتنا حتیٰ پتہ نہیں ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ میں نے زکوٰۃ کی روٹی کھا کر اگر دور حدیث تک اور تخصص تک پڑھا ہے تو امت اس لیے زکوٰۃ دیتی ہے کہ میں دین کا محافظ بنوں، اور اگر میں بن نہیں سکتا تو میں زکوٰۃ کی روٹی حلال نہیں کر رہا۔ اسی لیے مجھے غیرت سے کام کرنا چاہیے، ہر فن میں ماہر بندہ بنے۔ یہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں جی میرا لگاؤ تو فقہ کے ساتھ ہے، جی فقہ کے ساتھ صرف کہاں گئی، نحو کہاں گئی، تجوید کہاں گئی، منطق کہاں گئی، فلسفہ کہاں گیا، بلاغت کہاں گئی، معانی کہاں گئے، سارے میں چھوڑ دو۔ تو یہ چیز نہیں ہے، ماہر بندہ بنے، ماہر کہتے اسے ہیں بالکل۔ آپ نے دیکھے اسکولوں میں کہتے ہیں یہ ایس ایس ہے، ایس ایس کا کیا معنی ہے؟ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، یعنی وہ ہر سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہے، ہر فن مولا ہے جہاں بٹھا دو۔ نہ ہمارے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، نہ ہمارے مولویوں میں یہ چیز ہونی چاہیے جی مجھے اس میں لگاؤ ہے اس میں نہیں ہے، لگاؤ سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عام بندہ مشکل سے مشکل خطبی کے ساتھ بھی مناسبت پیدا کر لیتا ہے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تو بندے کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ بات ہے کیسے۔ طالب علم ہے نا، تو میں طالب علموں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ پہلا کام کریں، خود اگلا سبق پڑھیں جو آپ نے کل استاد سے پڑھنا ہے۔ اسے کہتے ہیں مطالعہ۔ مطالعہ صیغہ کون سا ہے؟ میں لفظ مطالعہ بولوں یا مطالعہ بولوں؟ یہ مجھے ذرا ابواب الصرف والے بتائیں۔ ضارب یضارب، بولیے، مضاربتن مضاربتن، بولیے۔ تو مطالعہ میں نے کہا، آپ مجھے ٹوکتے نا، مطالعہ آپ نے نہیں ٹوکا، میں نے آپ کے چہرے پڑھے ہیں، فیس ریڈنگ، غلطی بول بھی گیا پھر بھی آپ نے نہیں روکا، تو روکنا چاہیے۔ مطالعہ کا کیا معنی ہے؟ خاصیت ابواب ثانیہ والوں نے ابھی امتحان دیا ہے،
خاصیت ابواب لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر سمجھایا سیدھی طرز پہ جائے. میں آپ کو ایک باب مفالف سمجھا دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ ہزارہ بھائی، اس نے اسے مارا، اس نے اسے مارا، تو اس کا معنی ہے یہ دونوں طرف سے ہوگا، یک طرفہ نہیں ہوگی، ون سائیڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، محبت اگر ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، دو طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے، کہتے ہیں نا. تو یہ دو طرف باب مفالہ ہے. تو مطالعہ کا کیا معنی؟ کتاب تم میں طلوع ہو جائے، تم کتاب میں طلوع ہو جاؤ، یہ ہے مطالعہ. آپ سمجھو کہ مجھے سمجھ آنا چاہیے، نہیں آتا تو 1 4 5 6 7 دفعہ ریوائزنگ کر لیں، نہیں آتا مطالعہ پورا کر لیا، اگلے دن استاد سے سمجھیں. جو خود سمجھا تھا جو استاد سمجھائے، کمپیریزن کریں، مقابلہ کریں. جو خود سمجھا تھا اور جو استاد سمجھا رہے، اگر دونوں ایک ہیں الحمدللہ، اور اگر آپ کے سمجھ میں اور استاد کے سمجھانے میں فرق آ گیا ہے، پھر اپنی سمجھ کو چھوڑ دیں، استاد کی سمجھ لے لیں. اس کے بعد کیا ہے؟ تکرار، ریوائزنگ، دہرانا. آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھاؤ، خدا کی قسم سمجھ آ جائے گی. جو تکرار کرواتا ہے، صرف کرتا ہے نہیں، جو دوسروں کو تکرار کرواتا ہے یہ مدرس بنتا ہے، یہ یاد رکھیں. جو تکرار نہیں کرواتا، خود دہرواتا نہیں ہے نا اپنے پینل کو اور اپنے جوڑی دار کو، تو یہ کبھی مدرس نہیں بن سکتا. مدرس بنتا وہ ہے جو دہروائے. تو آپ یہ 3 کام کر لیں، کتاب کیسی مشکل ہے. حفظ، آپ میں سے کون کون سا بچہ حافظ ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے. ماشاءاللہ. میں ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا کیونکہ میں اللہ حافظ ہوں، ٹھیک ہے نا. حافظ ہاتھ کھڑا کرے، دو ہی ہوتے ہیں نا، یا حافظ ہوتے یا اللہ حافظ ہوتا ہے. تو جو حافظ بیٹھے ہیں اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کی منزل مضبوط ہے. نہیں شرم نہ کریں، سچ بولیں، جن کی منزل مضبوط ہے، جو پڑھ سکتے ہیں. دیکھا اب ہاتھ کم کیوں ہو گئے؟ 1 منٹ ہاتھ نیچے کرے. اب مجھے دیکھو، اب میں آپ کی بےزتی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی قسم انسلٹ کے لیے نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ جن طالب علموں کو منزل مضبوط ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے سبقن منزل یاد کی تھی. سبقن، ایک ایک سبق کو یاد کیا تھا. اور جو ایک کچا دوسرا پکا، ایک کچا دوسرا پکا پھر یاد کر لیں گے، ان کے ہاتھ نیچے تھے. تو یہ کتاب بھی ایسے ہے. تو آپ سبقن مضبوط رکھیں. ہمارے اساتذہ ہمیں غدن لکھواتے تھے، کل یہاں سے پڑھیں گے غدن غدن. میری اولا تا تخصص تک میری کتابیں میری لائبریری میں محفوظ ہیں. میں آج تک انہیں دیکھتا ہوں، غدن غدن کے اوپر تاریخیں بھی لکھی ہیں. میں آخری سال پہ آؤں نا، بخاری والے سال پہ، میں جھوٹ بولوں اللہ کی مدد میرے ساتھ ختم ہو جائے گی. میں نے اپنے دورہ حدیث کے سال 1 گھنٹے کی چھٹی بھی نہیں کی، 1 گھنٹے کی. ہمیں صاحب ترتیب کا انعام نہیں چاہیے، ہمیں مہارت چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب ترتیب کے انعام کے لیے مل گیا جی ٹھیک ہے، نہ مل گیا جی ٹھیک ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے. مہارت چاہیے. ایک دفعہ بخاری کے ایک پیریڈ میں نہیں بیٹھ سکا کہ 104 103 کا بخار تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. لیکن آ کر بیٹھا، دیکھا کہ استاد جی اس دن چھٹی پہ تھے، انہوں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا تھا. تو میں استاد جی سے جتنا سبق پڑھ سکا نا تو پڑھا. جو رہ گیا تھا نا اس دن جب میں کلاس میں نہ آیا، میں نے استاد صاحب سے گھر جا کر پڑھا اور اپنی سند کا اتصال کیا. میں نے پڑھا الحمدللہ. میرے استاد ہیں مفتی اسرار دامت برکاتہم، میں نے ان سے بخاری ثانی سمجھی ہے. تو میرے دوستو یوں ہوگا نا، پھر آپ کو ذہن میں بیٹھے گا، پھر آپ پڑھیں گے. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، ہر بچہ یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ ڈیسیژن لے لے، فیصلہ کر لے کہ میں ذہین ہوں. تمہارا دل مانے یا نہ مانے. میں ایک جملہ کہوں، جب ماں کہتی ہے نا میرا بچہ چاند سا ہے، حالانکہ بچہ کالا کوڑا کیوں نہ ہو، جب ماں کہتی ہے نا چاند سا ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے؟ نہیں جھوٹ بولتی. وہ حلف اٹھائے تو سچی ہوگی، ہاں ایسا نہیں بنے گی. کیوں؟ اسے دکھتا ویسے ہے. یار تم بھی اپنے دل کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو. دنیا تجھے کہ تو نالائق ہے، تو کہ نہیں مجھے آتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. طے کر لو نا. طے کرنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ فیصلہ کرے، فیصلہ اس پر، مشورہ نہیں. میں اٹھ کے اپنے دوست سے پوچھوں گا ہاں میں عقل مند ہوں جی، یہ کیا مطلب؟ آپ فیصلہ کرنے والے بنے. آپ کے لیے ہمارے استاد جی ہمیں کتابیں ایسے پڑھواتے تھے، یقین مانے میں نے ثانیہ سے اور یہ اپنے کافیہ وغیرہ ان کے صفات بعضوں کا حفظ کر لیا تھا. البیع ینعقد بالاجاب والقبول وان کان بنفس الماضی، یوں پڑھتے تھے ہم کتاب البیوع اپنا قدوری کا. تو اس لیے اور بعضوں کا تو ہم پڑھتے اور استاد سے سمجھنے کے لیے اعتراض بھی کرتے. اور اساتذہ کرام کے اوپر جو اعتراض کرے نا سمجھنے کے لیے، استاد محسوس نہیں کرتے. میں آپ کو ایک اعتراض سنا دوں کافیہ والا. کافیہ کے سال میں بیٹھے ہیں جی الحمد سے شروع ہے، نہیں جی بسم اللہ سے شروع ہے، جی ایسے نہیں ہے، ابن حاجب نے ایسے کیا. اعتراض جواب شروع ہو گئے.
اب استاد جی نے جو اعتراض جواب سمجھائے تھے وہ بھی اپنے دماغ سے اور شرح سے ہی نکالے تھے. کوئی علامہ ابن حجر نے تو نہیں لکھا تھا کہ میں نے یہ شروع ایسے کیوں کیا ہے, الکلمۃ لفظ سے شروع کیوں کیا ہے. تو علامہ ابن حجر نے تو نہیں لکھے, شارح نے لکھے ہیں, محشی نے لکھے ہیں, یا اپنے تجربے پہ بندہ بتاتا ہے یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں. تو جب یہ سارے ہو گئے, استاد جی نے ایک دن مجھے کہا جی آپ سناؤ یہ چیز لکھی ہے, یہ کیوں نہیں لکھی, بسملہ لکھنا تھا یہ نہیں لکھا, جی الحمدللہ لکھنا تھا یہ. میں نے کہا استاد جی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اگر آپ کہیں تو. واقعہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ اس نے یہ لفظ نہیں لکھا یہ لکھا ہے, پھر تیری کوئی شرارت ہوگی. میں نے کہا استاد جی آپ سن لیں, غلط ہو تو آپ فرما دیں, میں چھوڑ دوں گا, بولو. میں نے کہا مصنف نے ادھر بسم اللہ لکھنی تھی, نہیں لکھ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مصنف کی شادی ہوئی تھی نا تو شادی پسند کی تھی, بیوی نے شرط رکھی تھی کہ میری بات مانے گا. اس نے کہا جی میں مانوں گا. مصنف صاحب کتاب لکھنے بیٹھے, بسم اللہ لکھ لی. بیوی نے کہا جی بسم اللہ کاٹ الحمدللہ لکھ. اس نے کہا میں تو نہیں ایسے کرتا. اس نے کہا میں اپنا حق تفویض استعمال کر لوں گی. حق تفویض کیا تھا؟ جب نکاح ہو رہا تھا تو مصنف نے طلاق کا حق بیوی کو سونپ دیا تھا. اسے کہتے ہیں طلاق تفویض, کہ جب تو چاہے اپنے اوپر حق واقع کر لے. تو بیوی نے کہا میں حق واقع کرتی ہوں ورنہ چھوڑ اس کو, تو اس لیے اس نے کاٹ دیا. انہوں نے کہا یہ کتنے لکھا ہے؟ میں کہ تسی دس دے وہ کتنے لکھا ہے. آپ سوچ سمجھ کے بات فرما لیں, ہم بھی تو سوچ سمجھ کے بات فرما لیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے. تو اس دن سے انہوں نے کہا جی آج اعتراض ختم ہو گیا, اب متن شروع کرو. تو آپ ذہن حاضر رکھیں گے نا, پھر 100 باتیں آپ کے دماغ پہ اتریں گی. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا, یقین مانے میرے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھی کہ میں نہیں کرنی ہے. میں نے تو آج 8 گھنٹے کا سفر کیا ہے. میں بھی ان کو کہہ رہا تھا یار جلدی بات شروع کراؤ, میں نے سونا ہے, جلدی بات شروع, میں نے سونا ہے. میں بیٹھا اور درود پاک پڑھا اور سبحانک لا علم لنا پڑھا تو مضمون کے اترنا شروع ہو گیا. اصل میں برکت کہنے والے کی نہیں ہوتی, سامنے والے کی ہوتی ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرشید دامت برکاتہم, جن سے میں نے صرف پڑھی ہے, وہ مجھے فرماتے تھے جب ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جواب میرے ذہن میں اب اترا ہے. تو میں کبھی کبھی استاد سے پوچھتا ہوں کہ استاد جی یہ آپ کسر نفسی کرتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے جواب میں, آپ تو استاد ہیں, آپ کو تو ایک ایک چیز آتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا, سامنے بیٹھنے والے کی برکت ہوتی ہے, آپ کی برکت سے اللہ نے میرے دماغ میں اتارا ہے. ہم یہ سمجھتے, خصوصاً میں یہ سمجھتا کہ یہ استاد ہماری تعریف کر کے ہمیں خود کھاتا لگا رہا ہے, چلو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. واللہ یہ بات اس دن سمجھ آئی جب میں تدریس کے لیے بیٹھا کہ سامنے والے کی برکت ہوتی ہے, اللہ کی قسم ہوتی ہے, اس کی برکت سے پھر مضمون ذہن میں اترتا ہے. اور میں اپنے اساتذہ کی باتیں آپ کو سناؤں نا, بندہ حیران ہو جاتا ہے. ہمارے استاد محترم, میں استادوں کی خدمت بھی کرتا تھا, رات 1-1 ڈیڑھ بن جاتا, سر پہ پوری مالش کر کے جا کے ہم سوتے. ایک دن ہمارے استاد صاحب کے ساتھ میں مسجد نماز پڑھانے جا رہا تھا, تو ہمارے استاد جی بہت پریشان تھے. نماز کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا استاد جی آپ پریشان ہیں؟ کہتے جی ہاں, ایک باب جو ہے نا مجھ سے, ایک صیغہ اور باب مجھ سے حل نہیں ہو رہا. تو میں نے ڈر کے مارے نہیں پوچھا بھی کون سا باب اور صیغہ ہے. میں نے کہا جی استاد کو نہیں آتا, یہ میرے سر پہ پڑ گیا تو میں کیسے. پھر میرے دل میں سوچا کہ یار پوچھ لوں, ہو سکتا ہے استاد کے بجائے تجھے آ جائے, ہو سکتا ہے. میں نے کہا استاد جی کون سا صیغہ ہے, بتا لے گا؟ میں پہلے ڈرا ہوا تھا. میں نے کہا جی استاد جی اگر میرے مطالعہ میں ہوگا نا اور پڑھے ہوئے میں ہوگا نا تو میں بتا لوں گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, یہ بُعْثِرَتْ کون سا صیغہ ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, ایک ہی باب ہے, باب فعللہ, رباعی مجرد کا, دہرج یدارج دہرجت بُعْثِرَتْ. ہاں یہ تو رباعی مجرد. کہتے میں تو باب کلن سوا پہ لے کر گیا تھا, ملحق پر رباعی پہ چڑھ نہیں رہا تھا. پھر سر پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے زیادہ پڑھنا بھی نقصان دے جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ صرف اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک مناسبت پیدا ہو. تو میرے دوستو یوں بیٹھو گے نا پھر آپ کے ذہن میں آئے گی باتیں, پھر آپ کے ذہن. اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بتا دیں, میں نے پڑھا ہوا ہوگا تو جواب دوں گا, یہ میرے والد محترم ایک بار مجھے بتانے لگے رحمہ اللہ, حضرت مفتی شفیع صاحب سے رحمہ اللہ سے, انہوں نے تفسیر پڑھی تھی. اب وہ فرماتے ایک دن حضرت مفتی شفیع صاحب نے مجھ سے پوچھا, محمود, میں نے کہا جی ایک سوال کرتا ہوں, جواب دو گے؟ میں نے کہا حضرت اگر آتا ہوگا تو دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو کنجوس آپ بھی نہیں ہیں علم میں, آپ بھی سمجھا دیں گے. تو انہوں نے سمجھا دیا. تو مجھے پتا تھا نا, وہی ابو کی بات سن کے میں نے پلے باندھی ہوئی تھی. اب کوئی پوچھ لے جی آتا ہوگا تو بتا دیں گے, نہیں آتا تو نہیں بتائیں گے. وہ کہتے ہیں علم میں یہ بات بھی ہے کہ جو چیز نہ آئے اس کے بارے میں کہہ دو لا ادری, مجھے نہیں پتا. تو لا ادری کہنا کوئی جرم نہیں ہے. مہذب میں, شرح المہذب میں, المجموع شرح المہذب, امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے 50 سوال امام مالک سے پوچھے گئے ہیں, انہوں نے فما اجابہ الا فی خمس, 5 کے جواب دیے, باقی میں فرمایا لا ادری.
کہا دو وجہیں، یا تو امام مالک فرما رہے تھے میرے مطالعہ میں نہیں ہے، یا وہ اس سوال کے جواب میں سائل کی نیت کو دیکھ رہے تھے کہ یہ شریر ہے، یہ اس میں کچھ اور کام کرے گا، کچھ اور نکالنا چاہ رہا ہوگا۔ تو اس طرح کے جواب مشکل نہیں ہوتے۔ میرے بخاری ثانی کے وقت ہمارے استاد جی نے اپنے استاد کو بلوایا جن سے انہوں نے بخاری پڑھی تھی، اور انہوں نے آ کے بخاری شریف سامنے رکھی، بخاری ثانی، یہ اپنا غزوہ اسیرہ اور عشیرہ جسے کہتے ہیں پہلا غزوہ، وہیں سے لے کر باب ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ تک یوں بخاری رکھی۔ کا اسرار نے مجھ سے پڑھی ہے، تمہیں پتہ ہے میں تمہارا دادا استاد ہوں، اب میں تم سے پوچھوں گا بتاؤ گے؟ وہ روب اچھا بھلا ڈال رہے تھے۔ روب لیں احترام کی حد تک، استاد کا روب ہو احترام کی حد تک، خوف کی حد تک نہ ہو، خوف کی حد تک نہ ہو۔ خوف کی حد تک آ جائے گا نا تو آپ کا ذہن بند ہو جائے گا۔ احترام کی حد تک ہونا چاہیے، احترام اور خوف میں بڑا فرق ہے، تو احترام کی حد تک احترام رکھیں۔ میں نے حضرت استاد جی سے عرض کیا، ہم نے کہا جی ہم جواب دیں گے، تو کہنے لگے سوال پوچھوں جواب دو گے؟ جب 2 سے 3 بار انہوں نے فرمایا تو میں نے کہا جی کچھ ہاں آپ کہہ دیں جی۔ میں نے کہا استاد جی اگر ان 2 گتوں کے درمیان ہوگا نا جو آپ کے سامنے بخاری ثانی پڑھی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور اگر ان سے باہر ہوگا تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تو اسی کے پابند ہیں جو اس سال نصاب ہم نے پڑھا ہے، جو نہیں پڑھا ہم اس کے پابند کیسے ہیں؟ آپ ہمیں کہ جی فتح الملم سے حل کرو، جو فتح الملم میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے تو میں مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا بات ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے کون سا شعر پڑھا تھا؟ یا لیلۃ من طولھا وعنایا علی انھا من دارۃ الکفر نجتی، میں نے پڑھ لیا۔ صحیح بخاری میں جتنے اشعار تھے میں نے الحمدللہ اشعار بخاری اپنے پاس لکھ کے سیو کر کے دماغ میں بھی سیو کر لیے تھے۔ انہوں نے کہا واہ بہترین پڑھ رہا ہے، ایک اور شعر بخاری کا، ایک اور شعر۔ اس حد تک بھی میں ترتیب بتاتا تھا کہ اس صفحے پہ یہ شعر ہے، اس صفحے پہ نہیں ہے، کل اشعار اتنے ہیں۔ امام بخاری اس کو یوں محل استشہاد میں لائے ہیں۔ ہمارے استاد جی نے اتنی محنت کرائی تھی، کتاب المغازی شروع ہوتی تھی تو ہمارے استاد جی فرماتے تھے جاؤ مغازی پر کسی کتاب کو پڑھ کے آؤ پھر کتاب المغازی شروع کریں گے۔ ہم نے سیرت البیہ کی مغازی کو کنگال لیا۔ اچھا اب کتاب النکاح شروع ہے، جی کسی فتاوے کا جا کر اردو یا عربی جس میں تمہیں مہارت ہے جا کر کتاب الفتاوا کتاب النکاح کو ایک دفعہ پورا پڑھ کے لاؤ، پھر یہ کتاب النکاح بخاری کی شروع کریں گے۔ کتاب الطلاق پہ ایسے کسی فتاوا سے کتاب الطلاق پڑھ کے لاؤ۔ یہ بخار میں نے اپنے دماغ میں کبھی نہیں چڑھایا کہ جی مجھے عربی زبان پڑھنی چاہیے، اردو کتاب میں نہیں پڑھتا، یہ بخار مجھے کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو علوم اردو زبان میں ہے وہ عربی میں نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علوم عربی زبان میں مجھے دکھا دیں، آپ کو امام غزالی اور امام رازی کی روح بولتی ہوئی اردو کتاب میں نظر آئے گی۔ جو کہتے ہیں نا ہمارا اردو میں سمجھ، محدث انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے پاس حضرت تھانوی نے بیان القرآن بھیجا تو وہ بیان القرآن پڑھ کے مطالعہ کر کے فرمانے لگے آج میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی، میں سمجھتا تھا اردو کا دامن علم سے خالی ہے، بیان القرآن نے میری یہ بات غلط ثابت کر دی ہے۔ محدث انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، آپ اندازہ لگاؤ۔ تو اس لیے جن کے دماغ میں یہ چیز ہے نا کہ عربی زبان، عربی صرف عربی اردو میں نہیں ہے، وہ مجھے آب حیات جیسی عربی کتاب دکھا دیں۔ میں نصوص سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، قرآن حدیث اپنی جگہ، وہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اسی لیے علوم علماء دیوبند کی اکثریت اردو میں، تو ہم اردو میں حل کرتے تھے۔ ہم نے کام کرنا ہے پاکستان ہندوستان میں تو اردو کی مہارت ہونی چاہیے، ہم کام کریں گے عربستان میں تو عربی کی مہارت ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے ابھی عربی پر مہارت ہو پھر ہم بات کریں گے، جی نہیں۔ ایک شخص میرے پاس ایک دن ایک عالم دین آئے اور آ کر مجھ سے عربی میں بات کرنے لگے، میں نے جان بوجھ کے اردو میں بات کی۔ وہ کہتے کیف الحال یا شیخ طیب؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں۔ اچھا کیف الشغل بارد امہار؟ وہ پوچھ رہے تھے آپ کا معاملہ گرم چل رہا ہے ٹھنڈا چل؟ میں نے کہا جی بالکل بہترین چل رہا ہے۔ جب تیسرے چوتھے سوال پہ مجھے کہنے لگے آپ عربی میں بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ عربی ہیں؟ نہیں عجمی ہوں میں۔ پھر عربی کیوں جھاڑ رہے ہو؟ عربی کیوں بات کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ میں نے کہا ابو سے عربی میں بات کرتے ہو؟ امی سے؟ میں نے کہا بیٹا عربی زبان وہاں بولو جہاں ضرورت ہے، نہیں سیکھنی چاہیے۔ میں نے کہا جس نے سیکھ لی سیکھ لی، جس نے نہیں سیکھی قبر میں بندہ خود بخود عربی بن جائے گا۔ تھوڑے پنجابی تو فرشتے پوچھ رہے ہیں مر ربک، تو اس دس نے نا ربی اللہ تو عربی بڑھ گیا نا، تو مرتے ہی آ جائے گی۔ تو میرے اوپر کیا اپنا روب جھاڑ رہا ہے؟
مجھے کہنے لگا مولانا میں تو عربی کتابوں کو پڑھتا ہوں، اردو کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. مجھے سمجھ آ گیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی عقیدے کی خرابی ہوگی جو اردو کو نہیں دیکھتا. علوم علماء دیوبند کی اکثریت اردو میں. میں نے کہا تفسیر پہ آپ کو مطالعہ؟ جی ہاں ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج کل کشاف پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا لکھنے والا کیسا تھا؟ بہت اچھا ہے، بڑے استدلالات کرتا ہے. میں نے کہا جو تو معتزلی عقائد میں. معتزلی؟ میں نے کہا کون؟ زماشری. میں نے کہا زماشری کا لقب کیا تھا؟ جار اللہ. میں نے کہا جار اللہ کے کبھی معنی پہ غور کیے؟ نیبر آف دا گاڈ، اللہ کا پڑوسی. وہ تو اللہ کو صرف کعبے میں مانتا تھا. تو جار اللہ کا پڑوسی تھا، وہ مکہ میں رہنے والا تھا. وہ تو معتزلی ہے عقائد میں، مسائل میں حنفی ہے. آپ نے تو نہیں دیکھا، آپ نے تفسیر پڑھ لی. آپ یقین مانے اس نے گھر سے کشاف اٹھائی، مجھے آ کے ہدیہ کر دی. جی تسی رکھو، میں نہیں رکھنی. میں نے کہا یہ دماغ سے اتار دو کہ جی مجھے اردو آتی ہے، جی مجھے عربی نہیں آتی، اسی لیے خود کو چھوٹا اس پہ نہ سمجھو. میرا جانا ہوا جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی، جن کے ہاتھوں میں آپ بھی انہیں جانتے ہیں، ہم بھی انہیں جانتے ہیں. میری گفتگو ہوئی ہے وہاں کے طالب علموں سے بھی، وہاں پر تخصص اور کلیت الشریعہ والوں سے بھی. عربی اور اردو پہ بات شروع ہوئی تو میں نے کہا جی عربی زبان پہ بات کرنا مشکل نہیں ہے. میرے تو آن ایئر چیلنجز موجود ہیں کہ کوئی ہم سے گفتگو عربی میں کرے تو ہم کر لیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان بھی علم کا ایک دامن وسیع رکھتی ہے. تو انہوں نے کہا جی اردو میں نے آب حیات سامنے رکھی، ہرچ باد آباد والی حضرت نانوتوی کی عبارت. میں نے کہا جی اس کو آپ حل کر دیں، یہ اردو زبان کی. یار اردو کی عام بندے سے تسیر المنطق حل نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں کہتے ہیں عربی عربی. تو انہیں پھر سمجھ. میں آپ کو عربی اردو پہ ایک بات سناؤں. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ سعودیہ تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو وہاں کے ایک مفتی اعظم نے حضرت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا انا ادرس فی مدرسہ فی بلد ملتان، میں ملتان کے ایک مدرسے میں استاد ہوں، پڑھاتا ہوں. انہوں نے پوچھا آپ کے مدرسے کا نام کیا؟ انہوں نے کہا جی قاسم العلوم. انہوں نے پوچھا ایو نسبہ حاضب، اس کی نسبت کس طرف ہے؟ قاسم کی. انہوں نے کہا الا قاسم العلوم والخیرات الشیخ محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ، حضرت قاسم نانوتوی کی طرف اس کی نسبت ہے، تو قاسم العلوم کہتے ہیں اسے. وہ کہنے لگا یہ تو شرک ہے، آپ کو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنی چاہیے. تو آگے مفتی محمود ہے نا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ کو دیکھ کر، کہا یا ملک دخلت فی مسجد الحرام من باب عبد العزیز ھذا شرک املا. کہا جب میں مسجد حرام بیت اللہ میں داخل ہوا تو باب عبد العزیز سے داخل ہوا، تو یہ بیت اللہ کے دروازے کی جو غیر اللہ سے نسبت ہے، عبد العزیز کا دروازہ، یہ شرک ہے یا ایمان ہے؟ اس نے مفتی اعظم کو کہا تو کوئی فتوے دیتے کر جڑے تو اپنے ملک جڑے. تو ہم تو انہیں کافر کو ماننے والے ہیں. میں کسی عربی کی توہین نہیں کر رہا، مجھے عربیوں سے محبت ہے، عربی سے تو محبت ہے، ہمارے رسول عربی، قرآن کریم عربی، جنت کی زبان عربی. لیکن میں عام بندے کے دماغ سے وہ بھوت نکال رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ اردو کا دامن خالی ہے. میرے دوستو بات وہیں آ جائے گی جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ علم نور ہے، اور نور تب ملے گا جب پہلے تخلیہ ہو پھر تالیہ ہو. اسی لیے بے ربط سے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کی ہیں. اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد